وہ غریب باپ کی اکلوتی بیٹی ملیحہ بہت ارمان سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھی اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک خبر آئی ہے کہ بارات نہیں آئے گی۔ ملیحہ کی ممانی پورے گھر میں چلا رہی تھیں، چلو چلو بارات نہیں آئے گی۔ ارے کون اس غریب کی بیٹی کو لے کر جائے گا؟ ارے بی بی ملیحہ، تم کیا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہو؟ بے وقوف، کتنی بار کہا تھا مت کریے نوکری۔ فراز تو کیا، کوئی بھی مرد زبان دراز عورت کو قبول نہیں کر سکتا۔ تمہارا تو شعبہ ہی زبان درازی اور طرح طرح کے لوگوں سے ملنا تھا۔ اب بیٹھی رہے اس دہلیز پر، کوئی نہیں آئے گا تمہیں لینے۔ یہ سب سنتے ہی ملیحہ کے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا۔ ملیحہ ایک صدمے سے باہر نہ آئی تھی کہ دوسرا آن پڑا۔ وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں استانی تھی۔ اپنی اور آپا کے تنخواہ سے بہت مشکل گھر کا کرایہ اور خرچہ پورا ہوتا تھا۔ باپ نے اس کا جہیز بنانے کے لیے جب اپنوں سے کچھ ادھار چاہا تو سب نے منہ پھیر لیا تھا۔ ملیحہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی وہاں کے پرنسپل نے اس کو کچھ چیزیں جہیز میں بنوا دی تھیں۔ سب مہمان ملیحہ کے خلاف ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے۔ ملیحہ اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھی سب کی آواز میں ایک ساتھ اپنے کانوں سے اندر لے جا رہی تھی، اور کچھ آوازیں خیالی بھی آنکھوں، کانوں اور دماغ کے ہر کونے میں محسوس کرنے لگی۔ سنو، اس کی بارات لوٹ گئی۔ ارے اس کے کردار پر ہی دبا تھا، بھئی زبان ہی کینچی کی طرح چلتی تھی۔ او بہن، یہ لڑکی تو اپنے حسن کا ہی غلط استعمال کرتی تھی، اچھا بدلا لیا قدرت نے۔ غرض یہ کہ ملیحہ نے وہ سب بھی سنا۔ اگر اس کا باپ سن سکتا تو ایک اور موت مر جاتا۔ جنازہ اٹھا اور چلا گیا۔ لوگ اٹھے اور ملیحہ اور اس کی ماں سے تعزیت کی، ہائے، افسوس اور اف کے کلمات کہتے ہوئے جانے لگے۔ ملیحہ اور اس کی ماں کو ہر ایک کے الفاظ کانوں میں سوئی کی طرح چبھ رہے تھے۔ سب چلے گئے اور دوبارہ لوٹ کر کوئی نہ آیا۔ اس رات کے بعد ملیحہ کی ماں نے 100 بیماریاں اپنے گلے لگا لیں اور بستر سے لگ گئی۔ تہجد کا وقت ہو گیا تھا، گھر میں بہت سناٹا تھا۔ اماں کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ ملیحہ بہت ہمت کر کے برآمدے میں تہجد کے 2 نفل ادا کرنے لگی۔ سجدے میں جاتی اور رونے لگتی، بہت دیر تک روتی اور پھر خود کو ساتھ پڑی میز سے سہارا دے کر اٹھتی اور پھر سجدے میں گر جاتی۔ یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ بے شک میں شکوہ تو نہیں کرتی، پر میرا حال دل تو سن۔ اس کا چہرہ مکمل بھیگ چکا تھا، سر میں شدید درد اور جسم میں وہ تھکان محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن انہی لمحوں کو دہرا رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتی کہ کیسے ایک لمحے نے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھے برباد کر دیا، رسوا کر دیا۔ کیا وقت دوبارہ نہیں آ سکتا؟ کیا میں کچھ ٹھیک نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی چادر کو نوچنے لگی۔ آہ، میں کتنی بے بس ہوں۔ اتنے میں اس کی ماں کے کمرے سے کرہانے کی آواز آئی۔ ملیحہ اٹھی اور جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اگلے ہی روز فراز اپنی کسی سابقہ مشکوکہ ارم سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا، جس کے خاندان کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ اس پر اس کی ماں نے اسے بہت دھتکارا اور پھر اس لڑکی کو قبول کر لیا، جو کہ اپنے ساتھ ایک سوئی بھی نہیں لائی تھی۔ فراز کے رشتہ داروں اور محلے والوں نے اس پر کافی طعنے کسے، مگر کچھ عرصے بعد سب بھول گئے۔ مگر وہاں ملیحہ کی داستان کو کوئی نہ بھولا۔ ارم ایک آزاد اور زبان دراز لڑکی تھی۔ جلد ہی فراز کی ماں اس سے اکتا گئی۔ ارم کو نامحرموں سے باتیں کرنے کی عادت تھی، بالکل ایک نشے کی طرح، جسے جتنا بڑھاؤ بڑھتا چلا جائے۔ فراز ارم کو اکثر ٹوکتا، اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے، مگر ارم کان نہ دھرتی۔ اس کی یہ عادت اب نہ چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ آخر فراز اور اس کی ماں کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ 4 سال تک ارم وہیں مقیم رہی اور پھر فراز سے خلا لے لیا، اور جاتے جاتے اسے ہر جگہ بدنام کر گئی کہ یہ ایک نہایت بے غیرت آدمی ہے، یہ کوٹھوں پر جاتا ہے۔ اس طرح
فراز اور اس کی ماں گھر کی حدود تک بند ہو گئے۔ جب تک جلد ہی انہیں ملیحہ کے غم کا احساس ہو گیا۔ تب تک فراز خود کو اکثر کوستا بیٹی اور کو اپنی ماں سے رشوت اکثر دینے کی کہتا، خاطر جسم ماں نہیں بیچنے چل دوں اس گی۔ سے معافی طلب کر لیتے ہیں، جس پر اس کی ماں اسے یہی کہتی، میں اب مزید جھک نہیں سکتی۔ آج 15 برس گزر گئے تھے۔ ملیحہ کی جوانی کو زوال لگ گیا تھا۔ ساری دنیا آگے بڑھ چکی تھی، مگر ملیحہ وہیں کھڑی تھی۔ وہ اب بھی تنہا تھی، وہ اب بھی دل سے خالی تھی، اب بھی خاموش تھی۔ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے تھے۔ وہ اب بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی، بس اب وہ ٹیچر سے میڈم کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کی ماں 2 سال قبل انتقال کر گئی تھی۔ آج اسکول کی چھٹی تھی، کڑی دوپہر کا وقت تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ پہلے تو ملیحہ حیران ہوتی ہے اور پھر دروازے کے قریب جا کر کون کی صدا لگاتی ہے، جس کا جواب آتا ہے فراز۔ آنے پر وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیتی ہے۔ فراز اور اس کی ماں سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ انہیں اندر لائی اور صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ملیحہ نے ان کے سامنے میز پر مشروب رکھے اور کرسی پر بیٹھ گئی اور خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد فراز نے ہاتھ جوڑے اور نم آنکھوں سے ملیحہ کو دیکھنے لگا، معذرت کرنے لگا، بولا کہ مجھے میری سزا مل گئی ہے اور اب تک کاٹ رہا ہوں۔ میرا ضمیر اب مجھے جینے نہیں دیتا، تم مجھے معاف کر دو اور چلو میرے ساتھ، ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ ملیحہ کی آنکھیں خدا کی قدرت دیکھ کر بھر آئیں۔ بہت دیر خاموش بیٹھی رہی اور بولی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ اچھا بتاؤ، تمہیں معافی کس بات کی چاہیے؟ فراز اور اس کی ماں چونکے۔ ملیحہ نے کہا، چلو پھر حساب دو، بتاؤ اس لڑکی سے معافی چاہیے جس کی تم بارات نہیں لائے؟ چلو وہ تمہارا حق تھا، تم نکاح کرتے یا نہ کرتے، وہ حق دیا میں نے تمہیں۔ اچھا اس لڑکی سے جس کا باپ تمہاری وجہ سے مر گیا؟ نہیں جناب، اس کا حق تو میرے باپ کے پاس ہی ہے۔ اچھا چھوڑو، میرے کردار کا کیا جو تمہاری وجہ سے داغدار ہوا؟ اچھا چلو اسے بھی جانے دو۔ آپ بتاؤ میری جوانی کا کیا، جسے باپ کے بعد ایک مضبوط مرد کے سائے کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس معاشرے کی آوارہ کتوں کی گندی زبانوں اور گندی نظروں کی نظر ہو گئی۔ تم آخر معافی کس کس بات کی چاہتے ہو؟ اس پر فراز اٹھا اور زمین پر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس پر ملیحہ نے اپنے دانتوں کو دباتے ہوئے چیخ کر کہا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ لیکن فراز نے اسے نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ ملیحہ بہت دیر سوچتی رہی اور پھر کھڑی ہو گئی اور بولی، تم سے نکاح کیا تو میرے کردار کی پاکی اس معاشرے کے سامنے آ جائے گی، اس بات کی وضاحت ہو جائے گی، جس نے چھوڑا اسی نے واپس اپنی عزت بنایا۔ فراز اور اس کی ماں اس بات پر کھل اٹھے اور بولے، ہم کل ہی مولوی صاحب کو لے آئیں گے۔ مگر ملیحہ کچھ دیر بعد بولی، تم سے نکاح کروں گی تو کردار تو پختہ ہو جائے گا، مگر میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو میرے باپ کا قاتل ہو؟ یہ بات تو مجھے پل پل کھائے گی۔ تم چلے جاؤ۔ میں اس شخص کو معاف کرتی ہوں جو اس رات بارات نہیں لایا۔ اس سے بڑھ کر نہ میری ہمت ہے نہ میرا اختیار۔ اللہ حافظ۔ اور اس روز کے بعد ان دونوں کی دنیا والوں کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ آج 1 سال مزید گزر گیا۔ وہ اسکول کے بچوں کے درمیان کھڑی خوشی سے تالیاں بجا رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی، جو کہ بچوں کے اصرار پر منائی جا رہی تھی۔ چھٹی کے وقت اسکول کے پرنسپل اقبال صاحب نے اسے اپنے آفس بلایا اور سالگرہ کی مبارکباد دینے کے بعد سر جھکائے ان سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی، جسے سنتے ہی ملیحہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اقبال نہایت شریف، سادہ اور کھاتے پیتے خاندان سے تھا۔
جس کی بیوی کا 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا۔ اقبال صاحب کے 2 بچے تھے جو ابھی چھوٹے تھے اور اقبال انہیں اکیلا نہیں پال سکتا تھا۔ ملیحہ نے 2 روز بعد ایک خط کے ذریعے انہیں ہاں میں جواب دے دیا۔ ایک ہی ہفتے میں ان کی شادی ہو گئی، جس کا گمان کبھی ملیحہ نے نہیں کیا تھا۔ کئی بار انتظار اور آزمائش طویل ہو جاتی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ بے شک